آنکھوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ اختیار کیا ہم نے۔ اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں صحت و سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمایا ہے۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے مسائل کا حل میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کو زحمت کلام دیتے ہیں، آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور آپ کے لائیو سوالات کے جوابات کے لیے مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سب جب تک سوالات آ جائیں ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج چونکہ پہلا روزہ ہے، لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی سب سے آخر میں جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں ہم روزہ بند کریں گے، اور جو سب سے پہلے جہاں اذان کی آواز سنی اور وہیں روزہ کھول لیا، کیا اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ کیا فرمائیے، کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مستند ذرائع ہیں پھر تو یہ آگے پیچھے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جانب تقویٰ اور احتیاط اسی میں ہے کہ افطار اس اذان پر کریں اگر کرنا چاہیں جو سب سے اینڈ میں ہو، اور سحری اس پر کریں کہ جو سب سے پہلے بند کروا رہا ہو، اگر چینل سے آپ کر رہے ہیں تو۔ ورنہ بہترین یہ ہے کہ کوئی نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں فجر کا وقت لکھا ہو، اس سے 15-20 منٹ پہلے پاسبل ہو تو کھانا پینا بند کر دیں۔ ہاں پھر اس کے بعد اگر نیت کرنے کے بعد بھی لیکن فجر سے پہلے کچھ کھا پی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے سے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں اور افطار میں احتیاط کریں۔ بعض اوقات تو باہر بچے او کر کے سارن بجا دیتے ہیں، لوگ اسی پہ کھجور منہ میں رکھ لیتے ہیں، بعد میں گالیاں بکتے رہتے ہیں، تو اس میں تھوڑی احتیاط کرنا چاہیے، بچے بھی شرارتی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفیٰ، ایک چیز عام دنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کوئی ظاہر ہے سونف یا پان یا گٹکا کوئی ایسی چیز کھا رہا ہے، حالت وضو میں، تو کیا ایسی صورتحال میں تلاوت کی اجازت ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس چیز کی اسمیل پر موقوف ہوتا ہے، بعض خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں جیسے پان خوشبو کا بھی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اسمیل منہ میں گندی پیدا ہوئی جیسے نسوار ہے یا گٹکے ہیں، اس میں اسمیل گندی ہوتی ہے، سگریٹ پی ہے، پھر بغیر کلی کیے پڑھ تو سکتے ہیں، گناہگار تو نہیں کہلائیں گے، لیکن مکروہ ہوتا ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ اچھا ایک سوال یہ بھی آیا تھا مفتی صاحب کہ پلاٹ لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ پلاٹ جو ہے ابھی اس حالت میں نہیں کہ ان کو پیسہ واپس مل جائے، انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو اس پر کیا زکوٰۃ کے حوالے سے فرمائیے، کیا زکوٰۃ لگتی ہے اس کے اوپر کہ ابھی پیسہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، چونکہ ایک ایسی کنڈیشن ہے وہ آباد بھی نہیں ہے، علاقہ غیر آباد، انہوں نے انویسٹ کر دیا اور اب جس نے بیچا ہے وہ بھی ان کی خبر نہیں لے رہا، تو اب وہ اس بات کے لیے پریشان ہے کہ کیا زکوٰۃ دیں اس پہ یا نہ دیں؟ جی یہ جو کسی بھی دکان یا پلاٹ یا کوئی بھی اپارٹمنٹ وغیرہ ہے، اس میں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہے کہ ابھی لے لیں گے کچھ عرصے بعد پروفٹ ملے گا تو بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت ہے اور اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ لیکن ہم اس میں مشورہ دیتے ہیں اگر فرض کریں جیسے پیسے پھنس گئے ہیں بہت ساروں کے، تو ایسی صورت میں اپنی نیت کو بدل لیں۔ اچھا، اب آپ تجارت کی نیت ختم کر دیں، یہ قصد و ارادہ پختہ کر لیں کہ جب یہ مجھے ملے گا تو میں اس پہ اپنا مکان بنا لوں گا یا مکان بنا کے رینٹ پہ چھڑا دوں گا۔ تجارت کی نیت بدل لیں گے تو نیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مال تجارت نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور اس کے سوالات بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے جیسے ہی آپ کے انشاءاللہ کالز کا سلسلہ ہوگا۔ آپ کے پاس جو مفتی صاحب سوالات موجود ہوتے ہیں اور آن لائن آپ کو ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے بھی جوابات ہمارے ناظرین تک۔ جو تراویح کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ کچھ خلاصہ اس کا بیان کر دیں، تو یہ یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے وہ رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے اور یہ سنت موقدہ ہے۔ ایک دو بار چھوڑی برا کیا، ترک کرنے کی عادت بنائیں گے گناہگار ہوں گے، اور مرد و عورت دونوں کے لیے عبادت ہے۔ ٹھیک، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ جی فرمائیے۔ سر ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وومیٹنگ سے، الٹی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا؟ بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا فرمائیے؟ حالت روزہ میں پیسٹ بہت ضروری ہو تو کریں، مثلا کوئی پبلک ڈیلنگ کا کام ہے اور گمان ہے کہ اسمیل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو صرف اوپر تھوڑا سا دانتوں پہ کر کے بڑی احتیاط سے کلی کریں کہ حلق میں ایک قطرہ بھی نہ جائے، اگر چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا، تو تھوڑی سی اسمیل پیدا ہو جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ اگر گھر میں ہی ہے تو نہ کریں، مسواک وغیرہ کر لیں بہت بہتر ہے۔ اور وومیٹنگ سے روزہ 3 شرائط جمع ہوں تو ٹوٹتا ہے، 3 جو ہے نا وہ تب ٹوٹتا ہے، مثلا ایک تو روزہ یاد ہو، دوسرا جان بوجھ کر وومیٹنگ کے لیے کوئی عمل کیا ہو، تیسرا منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر کا مطلب جو بہت پریشر کے ساتھ آتی ہے،
اگر پریشر کے ساتھ نہیں آئی، مثلا 3 میں سے ایک شرط بھی نہ ہو، مثال کے طور روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کے کیا، منہ بھر آ گئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے کیا، منہ بھر نہیں آئی، یعنی تھوڑی سی آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ منہ بھر کی، جان بوجھ کے ہوا، روزہ یاد نہیں تھا، نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 3 شرطوں کا اجتماع ہوگا تو وومیٹنگ سے ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، تشریف لائے اور ماشاءاللہ ابتدا سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جو روزانہ جاری رہے گا۔ آسان نیکی آخر میں یہ چند الفاظ آپ کے لیے، اور اللہ کرے کہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ نیت کا ایک اپنا ثواب ہوتا ہے، نیت کو خالص کر لیں، چونکہ نیت کرنے میں نہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ آپ کی کوئی جسمانی مشقت ہو رہی ہے۔ نیت کا صاف رکھنا بھی آپ کو ایک اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی کہ کسی کام کی آپ نے اچھے کام کی نیت کی اور بالفرض محال یہ کہ آپ وہ کام نہیں کر سکے، تو نیت کا آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی بخاری شریف میں جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں نیت کو بہت صاف اور کھرا رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال جو ہے اس کی جزا اللہ کی بارگاہ سے بہترین انداز میں مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔